السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 118 وَعَلَى الثَّلَاثَةِ، اور ان تینوں پر بھی، الذین جن کا خلفوا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب ضاقت تنگ ہو گئی، علیہم الارض ان پر زمین، بما رحبت کشادگی کے باوجود، وضاقت اور تنگ ہو گئی، بوجھ بن گئی، علیہم ان پر، انفسہم ان کی جانیں، وظنوا اور انہوں نے جان لیا، اللہ کہ نہیں ہے کوئی ملجأ پناہ کی جگہ یا جائے پناہ، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، الا الیہ مگر اسی کی ذات، ثم پھر، تاب علیہم ان پر مائل با کرم ہوا اللہ، لیتوبوا تاکہ وہ بھی رجوع کریں، توبہ کریں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، هو التواب الرحیم بہت توبہ قبول فرمانے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ بہت خوبصورت، بہت زیادہ خوبصورت آیت ہے، اور ون آف مائی فیوریٹ آیات آف قرآن کریم۔ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کر لینا تو یہ دن جب سے وہ پیدا ہوا ہے اور جب تک وہ مرے گا، اس کی زندگی کا سب سے بہترین دن ہوگا، جس دن اللہ اپنے بندے کی توبہ قبول فرما لے، اور بندہ اس توبہ پہ، قبولیت پہ پھولے نہیں سماتا۔ یہاں پر بھی 3 اصحابہ کرام جو غزوہ تبوک میں کسی وجہ سے شریک نہ ہو پائے، ان کا تذکرہ ہے کہ وہ جا نہیں سکے، لیکن انہوں نے منافقت کا جو ایک وہاں پہ بازار گرم تھا اس کو فالو نہیں کیا، بلکہ اپنی جتنی بھی مجبوری تھی اس کو سچائی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اس کا جو رزلٹ نکلا، جو سچائی کا انعام نکلا، جو اس کا اجر ملا، وہ یہ آیت کریمہ جو تا قیامت پڑھی جاتی رہے گی، اور ان کا ذکر خیر ہمیشہ جاری رہے گا، کہ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے رو رو کے اپنے رب کو منایا تھا۔ تو مولانا روم کہتے ہیں کہ آدم کے بیٹے کو غلطی کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے رب کو منائے، اور اسے پتہ چلے کہ غلطی کر کے کتنا زیادہ بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، اگر وہ غلطی اس کو اس سے جوڑ دے۔ اگر وہ اس کو دور کر دے تو وہ غلطی نہیں ہے، وہ ایک فتنہ ہے، وہ اس کی مصیبت ہے۔ جو چیز بندے کو رب کے قریب کر دے وہ اس کی آزمائش ہے، وہ اس کی بہتری ہے۔ اس آیت کی طرف آتے ہیں کہ 3 صحابہ کرام جن کے نام کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی پوری حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی خود حضرت کعب بن مالک ہیں، اور وہ اپنی آپ بیتی خود بیان کر رہے ہیں۔ تو ہم انہی کی آپ بیتی سے ان کی کہانی سنتے ہیں۔ بڑا ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے۔ جن دنوں غزوہ تبوک کے لیے تیاری ہو رہی تھی، میری طبیعت اور مالی حالت بہت اچھی تھی۔ میرے پاس سواری کے لیے 2 اونٹنیاں تھیں، اس سے پہلے کبھی میرے پاس سواری کے لیے 2 جانور جمع نہیں ہوئے تھے۔ جمعرات کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 30,000 جانثاروں کے ساتھ غزوہ تبوک کی طرف روانہ ہوئے، اور میں نے دل میں سوچا کہ چند ضروری کاموں سے فارغ ہو جاؤں تو پھر لشکر سے جا ملوں گا۔ اب پہلا دن بھی گزر گیا لیکن میرے کام ختم نہیں ہوئے، دوسرا دن بھی گزر گیا، میں فارغ نہیں ہوا، اور جب کئی دن گزر گئے تو میں نے سوچا کہ اب تو لشکر بہت دور چلا گیا ہوگا، اب میرا جانا بیکار ہے، لہٰذا میں نے پیچھے جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ لیکن جب میں بازار جاتا تو وہ لوگ نظر آتے جو پہلے ہی جن کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ منافق ہیں، یا وہ معذور نظر آتے جو جنگ میں شریک کے قابل نہیں تھے۔ کوئی مسلمان مجھے نظر نہیں آتا تھا۔ مجھے اس بات پہ بہت دکھ ہوتا تھا۔ ایک بار خیال بھی آیا کہ چاہے لیٹ بھی ہو گیا ہوں پھر بھی چلا جاتا ہوں، کاش میں ایسا کر سکتا، لیکن میں ایسا کر نہیں سکا۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت واپس تشریف لے آئے، اور مجھے رنج و غم نے آ گھیرا کہ اب میں کیا کروں۔ میں سوچنے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غیر حاضری کے لیے کیا عذر پیش کروں۔ خود بھی فکر کر رہا تھا، دانشوروں سے بھی مشورہ کر رہا تھا۔ حضور جب مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو اچانک تذبذب کی کیفیت جاتی رہی، اور دل میں ٹھان لیا کہ جو بھی بات ہے سچ سچ بتا دوں گا۔ اگر مجھے کسی جگہ پناہ مل سکتی ہے تو اسی بارگاہ میں مل سکتی ہے، سچ بول کے مل سکتی ہے، جھوٹ بول کے تو میں خود کو رسوائی کروں گا۔ اب حضور کی سنت مبارکہ تھی کہ جب بھی سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں جا کے یا کسی بھی مسجد میں جا کے 2 نفل ادا کیا کرتے، اور پھر سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے جاتے۔ اس کے بعد سب ازواج مطہرات کے حجروں کو زینت بخشتے، اور پھر مسجد نبوی میں تشریف لے آتے۔ جب حضور مسجد میں تشریف لائے اور نفلوں سے فارغ ہو کے بیٹھے ہوئے تھے تو منافقین گروہ در گروہ آ رہے تھے، جھوٹے بہانے پیش کر رہے تھے، لیکن حضور اتنے کریم، اتنے پیارے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ ہم ان کے امتی ہیں، کہ آپ کو پتہ بھی تھا کہ یہ منافق ہیں،
لیکن آپ ان کے سارے عذر قبول کرتے جا رہے، لیکن کہتے کہ جب میری باری آئی تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے اپنی ہرما نصیبی، اپنی بدقسمتی کی ساری داستان سچی سچی سنا دی۔ تو حضور نے میری بات سنی اور فرمایا جو کچھ کہا ہے اس نے سچ کہا ہے، جاؤ اٹھو تمہارا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اب مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ کاش تم نے صاف صاف بات نہ کی ہوتی، اب تو تم نے خود کو مصیبت میں گرفتار کر لیا۔ میں نے کہا کہ واپس چلا جاؤں، کوئی اور عذر پیش کر دوں، لیکن پھر خیال آیا کہ ایک تو گناہ یہ کیا کہ جہاد میں شریک نہیں ہوا، اور دوسرا گناہ یہ کروں کہ بارگاہ نبوی میں جا کے جھوٹ بول لوں، میں یہ جرت نہیں کروں گا۔ میں نے پوچھا کسی اور کو بھی حکم ملا ہے؟ تو مجھے بتایا ہاں، حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع کو بھی یہی حکم ہے۔ حضور نے لوگوں کو ہمارے ساتھ بات چیت کرنے سے بھی منع فرما دیا۔ اب ہمارے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا، ہم سلام کرتے تھے کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ ہمیں یوں لگتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہی نہیں ہیں جن کو ہم پہلے جانتے تھے، یہ وہ دیس ہی نہیں ہے جہاں ہم پہلے رہتے تھے، جہاں ہم نے عمر گزاری، جن کے بازاروں اور در و دیوار میں ہمارے لیے بالکل اجنبیت تھی، غیر مانوسیت تھی۔ اور مجھے یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ اگر اس حالت میں موت آ گئی اور حضور نے نماز جنازہ نہ پڑھائی تو میرا کیا بنے گا۔ میرے دوسرے ساتھی تو دن رات رو رو کے اللہ سے معافی مانگ رہے تھے، انہیں نہ دنیا کی خبر تھی نہ کسی چیز کی خبر تھی، انہوں نے باہر نکلنا بھی بند کر دیا تھا۔ لیکن میں کبھی کبھی بازار جاتا، کوئی مجھے سلام بھی نہ کرتا، اگر میں سلام کرتا تو کوئی جواب نہیں دیتا۔ لوگوں کی سرد مہری سے میں مایوس ہو کے اپنے چچا زاد بھائی ابی قتادہ کے پاس چلا گیا، جو اس وقت اپنے باغ میں تھا اور مجھے اس سے بڑی محبت تھی۔ میں نے سلام کیا، اس نے جواب تک نہیں دیا۔ میں نے کہا بھائی کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں؟ وہ چپ رہا۔ میں نے 3 مرتبہ یہ جملہ دہرایا، وہ بولا تک نہیں۔ آخر چوتھی بار جب اس نے یہی بات میں نے کہی تو اس نے صرف اتنا کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہ ہوتی ہے وفاداری کہ جہاں حضور ہیں سارے ہی ان کے ساتھ ہیں، چاہے اپنا سگا بھائی ہے، چچا زاد بھائی بھی ہے، لیکن حضور ہیں تو بس سب کا تعلق انہی کے ساتھ جڑا ہے۔ اس وقت بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور میں وہاں سے ٹوٹے دل کے ساتھ چلا آیا۔ میں بازار سے گزر رہا تھا تو ایک نبطی مجھے تلاش کر رہا تھا۔ لوگوں نے اشارے سے کہا کہ یہ کعب ہے جسے تم تلاش کر رہے ہو۔ وہ میرے قریب آیا اور مجھے ایک خط دیا۔ یہ خط غسان کے بادشاہ نے میری طرف بھیجا تھا۔ اس نے لکھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تیرے صاحب نے تجھ پہ بڑا ظلم کیا ہے اور تیرے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ تیری توہین کی جائے، تو میرے پاس آ جا، دیکھ میں کس طرح تیری قدردانی کرتا ہوں۔ آپ یہ خط پڑھ کے میں آگ بگولا ہو گیا۔ میں نے اس خط کو نظر آتش کر دیا اور اسے کہا اپنے بادشاہ سے کہنا اس خط کا میرے پاس یہی جواب ہے۔ اور میں نے دل میں کہا کہ میری بدبختی اتنی زیادہ ہو گئی کہ ایک کافر کو جرت ہو رہی ہے میرے ایمان پہ ڈاکہ ڈالے۔ اسی رنج و غم میں 40 دن گزر گئے۔ 40ویں دن حکم ہوا کہ ہم اپنی بیویوں سے الگ رہیں۔ چنانچہ میں نے اپنی بیوی کو اس کے میکے بھیج دیا اور نماز پڑھنے کے لیے میں مسجد نبوی میں جایا کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتا، پھر دیکھتا کیا حضور نے جواب دیا ہے۔ جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو حضور اپنی نگاہ لطف کو میری طرف فرما دیتے، اور جب میں فارغ ہوتا تو اپنا چہرہ انور پھیر لیتے۔ یہ لمحے میرے لیے سخت صبر آزما تھے، یہاں تک کہ یہ جو تینوں اصحاب تھے انہوں نے خود کو رسیوں کے ساتھ مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ جب صبر برداشت ختم ہو گئی تھی نا، اس وقت آخر میں جا کے انہوں نے یہ والا کام کیا۔ 50ویں رات کو ہماری توبہ قبول ہوئی، اور جب قبولیت کی آیت نازل ہوئی تو صبح کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا۔ صحابہ دوڑے ہوئے مبارکباد دینے آئے۔ سب سے پہلے جس نے مجھے یہ خوشخبری سنائی وہ حمزہ الاسلمی تھے، جوش مسرت میں اپنے دونوں کپڑے اتار کے انہیں دے دیے، اور پھر میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا۔ احباب مجھے جوک در جوک مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا۔ مجھے دیکھا تو فرمایا جب سے تیری ماں نے تجھے جنم دیا ہے یہ تیری زندگی کا بہترین دن ہے، مبارک ہو۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے ان کی رسیاں کھولنی تھیں، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ سیدہ آپ ان کی رسیاں نہ کھولیں، ان کو تو منع کیا گیا ہے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو حضور کو جب پتہ چلا کہ صحابہ نے سیدہ کو منع کیا ہے تو حضور نے فرمایا سیدہ کا کھولنا میرا ہی کھولنا ہے۔ اور پھر جب 50ویں دن ان کی توبہ قبول ہوئی تو ان کی زندگی کا وہ سب سے بہترین دن تھا۔ اب اس آیت سے، اس واقعے سے ہمارے لیے کیا میسیج ملتا ہے، ہمیں کیا اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے؟ اتنی خوبصورت، اتنی ایمان افروز کیفیت الحمدللہ جو طاری ہوئی ہے کہ حضور کی مبارکباد، سب سے قیمتی چیز اگر کسی کے پاس پوری دنیا میں ہو تو حضور کی مبارکباد ہے، کہ جب کسی کی توبہ قبول ہو اور حضور فرمائے تجھے مبارک۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرے کل قیامت کے دن جب
ہم اپنے سارے امتحانوں میں پار نکل جائیں تو ہمیں حضور کی یہ میٹھی پیاری مبارکباد محسوس ہو، سنائی دے۔ حضور ہمارا نام لے کے ہمیں فرمائیں کہ تجھے مبارک ہو، تیرے رب نے تجھے معاف فرما دیا اور تجھے اس رحمتوں والی، سعادتوں والی جنت میں اپنے جلووں میں جگہ عطا فرمائی۔ سب سے قیمتی چیز انسان کے پاس ایمان کے بعد مغفرت ہے۔ اگر اسے مل جاتی ہے تو اس سے بڑھ کے اسے پوری دنیا میں کچھ نہیں چاہیے۔ اور ہمارے لیے اس واقعے سے سبق یہ ملتا ہے کہ جہاں حضور کھڑا کر دیں وہیں کھڑے ہو جانا ہے، جہاں سے حضور روک دیں وہیں سے رک جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کسی معاملے میں نہیں کرنی، کبھی حضور کو ہرٹ نہیں کرنا، اللہ زیادہ ہرٹ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے محبوب کے معاملے میں بہت بہت پوزیسو ہے، وہ ذرا بھی اس بات کو قبول نہیں کرتا، وہ پسند نہیں کرتا، وہ نہیں چاہتا کہ اس کے محبوب کا امتی اس کی کسی بات کو ڈینائی کرے، اس کو حکم عدولی کرے، اس بات کو نہ مانے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے محبوب کے سارے امتی اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مانے تاکہ وہ بھی راضی رہے۔ بندہ اپنے رب کی نافرمانیاں کرتا ہے، وہ اگنور کر جاتا ہے، لیکن جب کوئی حضور کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں سینسٹیو ہے، وہ اس نافرمانی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ آیت نمبر 119، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا، اور ہو جاؤ، مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ۔ بڑی ہی پیاری آیت ہے، اللہ کریم کی طرف سے ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ آیت عطا فرمائی ہے، اور اس آیت میں ہمارے لیے بڑا ہی پیارا پیغام ہے کہ پچھلی آیت میں ہم نے 3 پاک بازوں کا تذکرہ پڑھا کہ منافقوں کی طرح انہوں نے حضور کی بارگاہ میں کوئی جھوٹ نہیں بولا، بلکہ اعتراف جرم کیا، اظہار ندامت کی، اور حضور سے عفو درگزر کی التجا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان نیک بندوں کی التجا کو قبول فرمایا، ان کی توبہ کو قبول فرمایا، کیونکہ وہ جتنی اس گناہ کی سزا تھی وہ کاٹ چکے تھے ان 50 دنوں میں۔ سخت اذیت میں انہوں نے وہ دن گزارے تھے، روتے گڑ گڑاتے معافیاں مانگتے، تو اللہ نے ان کی جب توبہ قبول فرمائی تو 50ویں دن ان کو معافی کا معاہدہ سنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، پہلے تو اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی کہ جب اللہ کا حکم آ گیا ہے تو پھر اپنے سارے ہی کام چھوڑ دینے اور اللہ کے حکم کی پیروی کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہے اب اس راستے پر چلنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جیسے وہ 3 سچے تھے نا، ان کی صحبت اختیار کر کے ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ جس کا سکہ چلتا ہے، جو زیادہ شاندار جھوٹ بولتا ہے، اور جس کی بات سنی اور مانی جاتی ہے، جو لفظوں کے فریب میں اور جال میں پھنسا لیتا ہے، ہم اس کی بات مانتے ہیں۔ لیکن اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کونوا مع الصادقین۔ اب صادق کون ہوتا ہے؟ اس کی سب سے پہلی مثال تو جب نجاشی کے دربار میں پیغام رسالت پہنچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ اپنے مذہب عیسائیت کو چھوڑ کے اب اسلام قبول کر لو، تو اس نے اس وقت میں سے پوچھا تھا ایک شخص سے جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت ابو سفیان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمانہ کیسی ہیں؟ یعنی کہ ایک ایسے شخص سے پوچھا کہ رشتے میں تو ان کے چچا لگتے تھے لیکن مسلمان تو نہیں تھے، مخالفین میں سے تھے، تو ساری باتیں بتائیں کہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، تو اینڈ پہ اس نے پوچھا کیا سچ بولتے ہیں؟ تو حضرت ابو سفیان نے اس وقت جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے کہا تھا کہ ان سے ہر بات میں اختلاف کے باوجود میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور ایک غیر مسلم کی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح کے الفاظ کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو اس ایک نقطے نے نجاشی کا دل پکڑ لیا اور کہا کہ جس شخص نے کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ یہ کیوں کہے گا کہ اللہ ایک نہیں ہے؟ اس کی دعوت پھر حق پر مبنی ہے، وہ سچا ہے تو پھر یہ بھی سچ ہے کہ اللہ واقعی میں ایک ہے۔ اور اس نے پھر اسلام قبول بھی کیا وقت کے ساتھ ساتھ اپنے حالات اور واقعات دیکھتے ہوئے، اور حضور نے اس کی غائبانہ جنازہ بھی نماز پڑھائی۔ تو سچوں کے ساتھ ہو جانے کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ جس طرح کی صحبت ہوگی اس طرح کا رنگ چڑھ جائے گا۔ پھولوں کے ساتھ رہیں گے تو جسم سے خوشبو آئے گی، عطار کے ساتھ رہیں گے تو ہمارے کپڑوں میں سے بھی عطر کی خوشبو آئے گی، کیچڑ میں سے گزریں گے تو لامحالہ چھینٹے پڑ جائیں گے،
لوہار کے ساتھ رہیں گے تو کوئلے کی طرح کالے ہو جائیں گے، کوئلے کی کان میں رہیں گے تو کوئلے جیسے ہو جائیں گے۔ جس طرح کا رہن ہوگا اس طرح کا صحن ہو جائے گا، جیسی صحبت ہوگی ویسے ہی ہو جائیں گے، جیسی طرز ویسی بود و باش۔ یہ تو ایک نیچرل فینومینا ہے کہ انسان جہاں رہتا ہے وہ وہاں کا ہو جاتا ہے، اسی علاقے کا، اسی ماحول کا حصہ لگنے لگ جاتا ہے۔ تو ہمیں صادقین کی صحبت اختیار کرنے کا اللہ کریم نے حکم فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ورنہ برے لوگوں کی صحبت تمہیں اچھوں کے بارے میں بدگمان کر دے گی۔ کتنا پیارا نکتہ ہے، اور یہ بات کتنی آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق سیٹ آ رہی ہے کہ ہر بندہ نیک لوگوں سے دوسروں کو بدگمان کر رہا ہے۔ اس کی بات نہ سنو، اس کی بات نہ سنو، یہ پیر فقیر ملا کون ہوتے ہیں، یہ دین کے ٹھیکیدار کون ہوتے ہیں۔ ہم اس طرح کی باتیں ڈیلی بیسس پہ سن رہے ہیں، ہمارے کان اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ اب تو جیسے کہتے ہیں نا کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگنے لگے، یہی ہو گیا ہے کہ جھوٹ اتنا عام ہو گیا ہے کہ وہ سچ لگنے لگا ہے، اور سچ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ وہ جھوٹ لگنے لگ گیا، دبایا جا رہا ہے۔ ریزن یہ ہے کہ سچے کمزور ہیں، جبکہ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم سچوں کے ساتھ ہو جائیں۔ کونوا مع الصادقین، اچھے لوگوں کی، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک بار ایک شخص خانہ کعبہ گیا تو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا کر رہا ہے، مولا میرے دوستوں کو نیک فرما دے۔ اور اتنا اس وقت ظاہر ہے جس دور کی بات ہے، کتنی مشکل، کوئی 6 ماہ 8 ماہ سفر کر کے کس طرح پہنچا ہوگا، اور وہاں پہنچ کے وہ ایک ہی دعا کر رہا ہے کہ مجھے میرے دوستوں کو نیک کر دے، ان کا راستہ درست کر دے، انہیں ان کی منزل آسان کر دے۔ یہی دعا کرتا جا رہا ہے۔ کسی نے پوچھا اتنا لمبا اور مشکل سفر کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو، اپنے لیے کیوں نہیں مانگتے، اپنے دوستوں کے لیے کیوں مانگتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں اپنا ہی تو راستہ صاف کر رہا ہوں، میرے دوست نیک ہوں گے، صحیح راستے پر ہوں گے تو میں بھی تو ان کے راستے پر ہوں گا۔ جس طرح کی صحبت ہوگی اس طرح کا رنگ مجھ پہ چڑھ جائے گا۔ اگر وہ اچھے ہوں گے میں بھی اچھا ہو جاؤں گا، اگر وہ غلط ہوں گے تو میں بھی غلط ہو جاؤں گا۔ اور یہ بات آج کے جو کیلکولیٹڈ دور ہے نا، جس میں ہر چیز 2 + 2 4 کر کے ہی لی جاتی ہے، یعنی کہ جو چیز ہماری عقل کے تقاضوں پہ پوری اترتی ہے ہم اس کو فوراً ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ جہاں ہمیں شعور اور اپنی ادراک اور اپنی سوچ کو تھوڑا وسیع کرنا پڑتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں۔ حالانکہ سچوں کی صحبت دور سے ہی پہچانی جاتی ہے، وہ رنگ خود بخود بتاتا ہے کہ ہم صحیح جگہ پر ہیں۔ ہمارے اندر بھی تو اللہ نے ایک الارمنگ سسٹم رکھا ہے جو ہمیں دوسرے کی برائی سے فوراً آگاہ کر دیتا ہے۔ ہم غیر اطمینان بخش کیفیت میں آ جاتے ہیں جب ہم کسی مصیبت میں یا کسی غلط صحبت کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم صحیح جگہ پر ہوتے ہیں ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور ہم اس جگہ پہ آرام دہ کیفیت سے ہوتے ہیں۔ تو اس آیت کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ اکیلے اللہ اللہ کر کے کہیں ابلیسی توحید کا شکار نہ ہو جانا، بلکہ نیک لوگوں کی، علماء کی، اولیاء کی، اپنے نیک والدین کی، نیک بہن بھائیوں دوستوں کی صحبت میں رہیں گے تو لامحالہ ایک دوسرے سے کچھ اچھا سیکھنے کو ملے گا اور ایک دوسرے کی صحبتوں کا رنگ چڑھے گا۔ اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ رانجھا رانجھا کر دی تے میں آپے رانجھا ہوئی، کہ جب کوئی شخص اتنا زیادہ کسی قریبی بندے، کسی مہربان شخص کے قریب ہو جاتا ہے تو اس پر بھی اللہ کی مہربانی کا رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس بندے کی خصائص، اس بندے کی خصوصیات، اس صحبت کا اثر اس بندے پر بھی آنا شروع ہو جاتا ہے جس کے ساتھ رہا جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی اتنی زیادہ عادت ہو جاتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم دونوں میں سے میں کون ہوں، یعنی کہ وہ ہم دونوں اتنا زیادہ ایک ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو رانجھا رانجھا کر دی نی میں آپے رانجھا ہوئی، وہ اتنا زیادہ ایک دوسرے کے اندر مدغم ہو چکے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ہیر کون ہے اور رانجھا کون ہے، اور دونوں ایک ہو چکے تھے انٹرنلی، یعنی کہ عشق الہی میں وہ اتنا زیادہ غرق ہو چکے ہوئے تھے۔ تو صحبتیں رنگ لاتی ہیں، اثر رکھتی ہیں، لیکن صحبت نیک ہونی چاہیے۔ اس آیت کا بس یہی کنکلوژن ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔